السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 221 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امتن اور البتہ لونڈی مؤمنتن مؤمنہ خیرن بہتر ہے من مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن مؤمن خیرن بہتر ہے من مشرکین مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی طرف جنت کے، والمغفرتی اور بخشش کے، باذنہ اپنے اذن سے، ویبین اور واضح کرتا ہے آیاتہ آیات اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک ایک آیت کافی ہے۔ اب اس کی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بات آئی ہے کہ تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورت سے، ٹھیک ہے، کافر عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ مسلم مردوں کو کہا گیا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ اگر تم لونڈی کے ساتھ نکاح کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم مشرک سے، لونڈی مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اگر لونڈی سے تم کرتے ہو، جو فار ایگزامپل آپ ایک لونڈی کا ایک دور تھا، ابھی تو خیر اس کا کچھ ایسا حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ جنگ پہ جاتے ہو تو وہاں پر بھی جو بھی عورتیں قید ہوتی تھیں تو ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی بات آئی ہے کہ مشرک سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اگرچہ وہ اچھی لگے تمہیں، چاہے تمہیں مشرکہ اچھی لگتی ہے، لیکن بہتر کون ہے اس سے؟ لونڈی بہتر ہے۔ اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہے، اتنی پیاری بات ہے، مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرکہ سے شادی نہیں کرو گے، عورتوں کے لیے مردوں کو کہا گیا ہے کہ ان کا مشرک مرد سے شادی نہیں کروانی۔ یہاں پہ یہ بات نہیں آئی کہ عورت کو خود ڈائریکٹ کہا گیا کہ تم مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، یہاں پہ یہی بات ہے کہ ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اور نہ تم نکاح کر کے دو، یہاں پہ بھی مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم نکاح نہ کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مسلم عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کا نکاح نہ کرو۔ البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، کوئی غلام ہے اس کے ساتھ تم اپنی بیٹی کا، جس کا بھی گھر کی عورت اس کی شادی کر دو، لیکن مشرک مرد سے نہیں۔ یہاں پر کسی قسم کی کورٹ میرج کی کوئی دلیل نہیں مل رہی آپ کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ میرج مین کہ ولی کے بغیر اگر آپ کر رہے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ کیا کہا گیا کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں، اگر تمہیں مشرک اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی پریفر کس کو دی گئی ہے؟ غلام کو۔ یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں طرف آگ کے، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ دوست نہیں ہو سکتے، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش اپنے اذن سے۔ اللہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف، جنت کی طرف اپنے اذن سے، جب اللہ کا اذن ہوگا جس کو اپنی طرف بلا لے، اور وہ واضح کرتا ہے آیات اپنی لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ کس وجہ سے آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے؟ تاکہ انسان نصیحت پکڑنے وقت رہتے اور آگ سے بچ جائیں۔ چلیں جی ان آیات کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔